العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، امام کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو یعنی خود کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بندے کو حکم دیا ہے کہ تم بھی خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جہنم میں اور آپ بس علماء کے زبانی سنتے ہیں یا کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جہنم کا حقیقی تصور کہ حقیقت میں جہنم ہے کیا، جہنم کا عذاب کیسے ہوتا ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے، اور جہنم میں کس کس ٹائپ کے، کس کس طریقے کے عذابات ہیں، اگر حقیقتاً انسان اگر اسے پڑھ کر کے تصور کرے گا، وہ انسان کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جس حدیث کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے ایسے کچھ منظر دکھائے اور جنت کی بہت ساری نعمتوں کا بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مظاہرہ کیا، یعنی بتایا۔ یہ حدیث میں اور آپ جب پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، یہ ہمارے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے حدیث ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اور حدیث بڑی لمبی ہے، اگر میں اور آپ اس حدیث کو شروع سے پورے توجہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک اگر حدیث کو سنتے رہیں گے، تب جا کر کے حدیث مکمل سمجھ میں بھی آئے گی اور ساری جنت اور جہنم کی بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، آپ کی ایک عادت تھی۔ وہ عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے، پلٹ کر کے صحابہ کی طرف بیٹھ جاتے، سلام کرنے کے بعد صحابہ سے گفتگو کرتے اور کبھی کبھی ایک سوال کیا کرتے تھے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کسی نے کوئی رات میں گزرے ہوئے رات میں خواب دیکھا ہے؟ کہ تم نے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہو تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اسی طرح ہمیں سوال کیا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا
اے اللہ کے نبی ہم میں سے کسی نے کوئی آج کی رات خواب نہیں دیکھا۔ یہ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، کیا کہا؟ اے میرے عزیز صحابہ، کل کی جو رات گزری ہے اس رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کس نے خواب دیکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک خواب ہے، اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں ایک اللہ کی طرف سے وحی کی ایک علامت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے، اس کے بندوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، توجہ کے ساتھ میں خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کروں گا، میری مائیں بہنوں سے گزارش کروں گا، اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ، کل رات جب میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، میں نیند میں تھا، نیند کی حالت میں سو رہے ہیں، یہ سارا خواب دیکھ رہے ہیں۔ جب میں سو رہا تھا تو دو فرشتے میرے پاس آئے۔ کتنے؟ دو فرشتے میرے پاس آئے، اور آ کر کے انہوں نے مجھے جگایا۔ میں اٹھا، یعنی آپ سو رہے ہیں لیکن خواب میں تصور کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر کے آپ کو جگا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب میں اپنے آپ کو بیدار دیکھ رہے ہیں، نیند سے اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو میں تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ مسلم شریف کی صحیح روایت، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، دونوں فرشتے مجھے سب سے پہلے آسمان کی طرف لے کر کے چلے۔ جب میں اور فرشتے پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے کہا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا، ہم ہیں اور ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ، یعنی محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دروازہ کھولا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح میں آسمان در آسمان میں ان فرشتوں کے ساتھ اوپر جاتا رہا، اور الگ الگ پیغمبروں سے، موسیٰ علیہ السلام سے، شیس علیہ السلام سے، اسی طرح صالح علیہ السلام سے، یحییٰ علیہ السلام سے، زکریا علیہ السلام سے، الگ الگ مرحلے میں میری ملاقات ان سے ہوتی رہی، اور میں اسی طرح آسمان کی طرف آگے بڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ دونوں فرشتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اب جانے کے بعد امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے دونوں فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر کے گئے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جہنم کی طرف مجھے لے جایا گیا تو جہنم کے اندر میں نے دیکھا ایک ایسا انسان ہے، یہ جو ہاتھ ہے، توجہ چاہوں گا، یہ ہاتھ ہمارا کونی سے لے کر کے انگلیوں تک، نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس انسان کے ہاتھ کو لوہے کا بنا دیا تھا۔ کس کا؟ لوہے کا بنایا تھا، اور وہ انسان اپنے لوہے کے ہاتھ سے خود اپنے آپ کو چیر رہا تھا، پھاڑ رہا تھا، اپنے پیٹ کو چیر رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے، اس کی آنتڑیاں باہر آ جایا کرتی تھی، پھر وہ صحیح ہوتا ہے، پھر وہ پھاڑتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے۔ یہ عذاب اسے جہنم کے اندر ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب اسے کس لیے دیا جا رہا ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا
اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ساری بات بتائیں گے، آپ آگے چلیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ایک انسان اس طرح چت لیٹا ہوا ہے۔ چت کا مطلب پیٹ نیچے پیٹ اوپر، اس طرح لیٹا ہوا ہے، اور اس انسان کے سر کے پاس ایک فرشتہ پتھر لے کر کے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی انسان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کے سر پر اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس کا سارا سر پھٹ کر کے چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب مسلسل ہو رہا تھا۔ نبی نے فرمایا یہ عذاب کس لیے؟ دونوں فرشتوں نے وہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں، ساری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اور آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا، ہم نے سنا ہے نا کہ جنت میں دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، ماشاءاللہ ہر چیز کی جو ہے نہر ہوگی، اس طرح جہنم میں خون کی نہر ہے۔ کس طرح کی؟ خون کی نہر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خون کی نہر بہہ رہی تھی، اس خون کے نہر کے درمیان ایک انسان ڈوب رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اس خون کے نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، خون کے نہر کے باہر فرشتہ پتھر لے کر کھڑا ہے۔ جیسے وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، اسے مار کر کے واپس وہی خون کے نہر میں لوٹایا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ عذاب کس لیے؟ وہی جواب ملا کہ آگے چلے ساری تفصیلات بتائیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک آگ کا گڑھا تھا، تنور جسے کہتے ہیں، جیسے روٹیاں پکائی جاتی ہیں ہوٹل وغیرہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں ایسی آگ جل رہی ہے کہ جس کے شعلے اوپر آ رہے ہیں۔ اس میں دو انسان تھے، ایک بغیر کپڑے والے مرد اور عورتیں، دونوں اس کے اندر جل رہی تھی اور چیخ اور چلا رہی تھی، اور اس کی شعلوں کی وجہ سے جل کر کے اوپر آ جایا کرتے تھے۔ امام کائنات نے کہا کہ یہ کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی جواب ملا کہ آپ اور آگے بڑھیں، ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد یہاں تک جہنم کی جب انتہا ہو گئی، جب مجھے برداشت نہ ہوا کہ ان لوگوں کو کس لیے عذاب دیا جا رہا تھا، دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ذرا دوسرا رخ کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی طرف سے جنت کی طرف لایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے قریب جب میں آیا تو میں نے وہاں پر دیکھا، سبحان اللہ، کیا دیکھا؟ ایک بڑا پیارا سا خوبصورت محل ہے، بڑا پیارا ہیرے موتیوں سے سجا ہوا، لیکن اس میں صرف مرد حضرات ہیں، کوئی عورت نہیں ہے، صرف مرد حضرات اس محل کے اندر تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور آگے بڑھا، جنت میں نے دیکھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت محل، اس سے بھی زیادہ مائع ناز، اس سے بھی زیادہ ہیرے اور جواہرات، اس سے بھی زیادہ جو ہے سجا ہوا محل میں نے دیکھا، لیکن وہ محل بالکل خالی تھا، اس میں کوئی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، بہت بڑا جھاڑ جسے ہم کہتے ہیں درخت ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آزو بازو کھیل رہے ہیں، اور اس درخت کے نیچے ایک بزرگ شخص، ایک شخصیت بیٹھے ہوئی ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الانتہا، اب انتہا ہو گئی۔ فرشتوں سے کہا کہ اب مجھے رہا نہیں جاتا، اب مجھے بتانا پڑے گا یہ عذابات کن لوگوں کے لیے اور یہ جنت کے انعامات کن لوگوں کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال شروع کیا تو آئیے جہنم کے سب سے پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جہنم میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو جب دکھایا
اس میں ایک انسان تھا جس کا ہاتھ لوہے کا تھا، اور وہ انسان اپنے آپ کو کیا کر رہا تھا؟ پھاڑ رہا تھا، چیر رہا تھا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ وہ انسان تھا جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا، دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اب جھوٹ آج ہمارے اندر اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے میں ایک انسان ذرہ برابر بھی آج نہیں سوچتا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد پھر جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد پھر جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتے بولتے وہ ایسا جھوٹا عادی بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں کذاب یعنی جھوٹا انسان کے نام سے اسے لکھا جاتا ہے۔ جھوٹے انسان کے نام سے اللہ رب العالمین کے جو ہے درج وہ رجسٹر میں درج ہوگا کہ یہ انسان کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اسے ہر جھوٹ آسان دکھائی دے گا اور ہر سچ بولنا اسے معمولی دکھائی دے گا۔ جھوٹ میں عزیز دوستوں ظاہر سی بات ہے نا، آج اگر ایک جھوٹ بولے اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، پہلے تو موبائل نہیں تھا تو جھوٹ کم تھا، آج موبائل کی وجہ سے جھوٹ ایسے زیادہ ہو گیا ہے۔ انسان گھر میں رہتا ہے، کوئی کسی پارٹی میں فون کیا یا کسی جو ہے پیسے مانگنے والے نے فون کیا، نہیں میں ذرا باہر ہوں، یا میں کسی سٹی میں ہوں، بنگلور میں ہوں یا فلاں جگہ ہوں، میں باہر ہوں، میں نہیں آ سکتا، ایسے جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر اپنے آپ کو اگر ہمیں جہنم کے آگ سے بچانا ہے، اگر وہ عذاب جسے اللہ رب العالمین نے ہاتھ کا لوہے بنا دیا تھا اور وہ اپنے آپ کو پھاڑ رہا تھا، چیر رہا تھا، ایسے عذاب سے اگر بچنا ہے تو اللہ کے لیے جھوٹ سے بچے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ کی لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے وہ انسان کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے۔ آج جھوٹ آج ہمارے گھر میں کہاں کا نہیں ہے، آج بچے ماں باپ سے جھوٹ بولنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، آج ماں باپ بھی بچوں کو جھوٹ بولنے میں آج پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنا جھوٹ بولتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنا جھوٹ بولتا ہے، ایک بھائی سے بھائی، ایک بہن سے بہن، ایک ماں سے بیٹی، ایک بیٹی سے ماں، کتنا آج ہمارے گھروں کے اندر جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ کاروبار میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ کاروباری ہیں، جو لین دین کرتے ہیں، جو تولتے ہیں، اس حدیث پر غور کریں۔ نبی نے فرمایا آپ ایک چیز مارکیٹ سے خرید کر لائے ہیں 10 روپیہ میں اور آپ اسے بیچ رہے ہیں 12 روپے میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی محنت ہے، آنا جانا خرچ ہے، لیکن اگر آپ نے جھوٹ کہا کہ میں نے 10 نہیں بلکہ اللہ کی قسم میں نے اسے 15 روپے میں خریدا تھا، میں تمہیں 12 روپے میں دے رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا جھوٹ بولنے والا جنت میں جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو تک سونگ نہیں سکتا۔ جھوٹ نہ بولے، ایک جھوٹ سے بھلی آپ کی عزت جاتی ہو، بھلی آپ کی قدر کم ہوتی ہو، ایک جھوٹ سے بھلی کسی کی 2-3 باتیں سننی پڑتی ہو، یہ برداشت کریں، لیکن جھوٹ بول کر کے اللہ کو ناراض کر کے جہنم کے اس عذاب کے مستحق مجھے اور آپ کو نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھوٹ جیسے عظیم گناہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان اس طرح چت لٹا ہوا تھا، بتایا تھا نا، اس طرح چت مینس پیٹ اوپر اور پیٹ پیچھے اس طرح سویا ہوا ہے اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کے سر پر پتھر لے کر کے بیٹھا ہے، جیسے اٹھنے کی کوشش کرے گا فرشتہ اس کے سر پر بڑے زور سے مارے گا، یہ عذاب کنٹینیو مسلسل ہوتا رہے گا۔ نبی نے فرمایا یہ عذاب کس لیے؟ توجہ چاہوں گا میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب دونوں فرشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عذاب کا جو کارن جو وجہ بتایا، اللہ اکبر، دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ انسان ہے جو قرآن پڑھنا جانتا تھا، غور کرے بات پر، قرآن پڑھنا جانتا تھا لیکن غفلت کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے قرآن کو پڑھنا بھول گیا، جو سورتیں یاد تھی، جو سورہ یاد تھے وہ بھول گیا۔
بچپن میں مولانا کے پاس مدرسوں میں یہاں جا کے ہم چھوٹے چھوٹے سورتیں یاد کیے تھے. اب کاروبار میں مصروف ہو گیا, سورتیں یاد نہیں ہے. حافظ قرآن مدرسے سے حافظ قرآن بن کر کے آئے ہیں, کاروبار میں لگ گئے, قرآن کو بھول گئے, پڑھنا بھول گئے, یاد کرنا بھول گئے. قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے کئی قرآن اٹھا کر کے سورتوں کو جو ہے ہم نے امختہ نہیں پڑھا, اس کے پیچھے حصے کو ہم نے نہیں پڑھا, پھر اسے ہم نے جو ہے دہرایا نہیں. تو اس طرح سے جب ہماری آیتیں جب ہم بھلا دیتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتا ہے کہ اس کے سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے. اب میں بیٹھے نوجوانوں سے, تمام بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ذرا سوچے. ایک انسان کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور قرآن کو بھولنے سے اللہ اسے عذاب دے رہا ہے جس انسان کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, افضل العبادتی تلاوت القرآن, افضل العبادتی تلاوت القرآن. نماز عبادت, روزہ عبادت, حج عبادت, زکات عبادت, صدقہ عبادت جیسی عبادتیں ہیں. نبی نے فرمایا ساری عبادتوں میں افضل ترین اگر کوئی عبادت ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کے بازو, آپ کی بیوی قرآن پڑھ رہی ہے یا آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, یا مسجد میں آپ آئے کوئی کونے بیٹھے قرآن پڑھ رہا ہے, آپ اس کے بازو جا کر کے بیٹھے. نبی نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب, قرآن سننے والے کو بھی ثواب. نہ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت ہے نہ قرآن سننے کا وقت ہے, بس کونے میں بیٹھ کر کے موبائل ایک آج ہمارا ایک ایسا ساتھی بن گیا ہے کہ انسان کو حق اور باطل کی تمیز اس کے اندر نہ رہی اور سچ اور جھوٹ کے درمیان کوئی تمیز نہ رہی. میرے عزیز دوستوں, قرآن سبحان اللہ, نبی نے کیا فرمایا, غور کرو میرے عزیز دوستوں. ایک بندہ بیٹھ کر کے دعا کر رہا ہے, اللہ میری پریشانی ہے, میرے گناہ ہیں, فلاں ہیں. ایک بندہ دعا کر رہا ہے, اس کے بازو ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. اس نے جو مانگا ہے اللہ قبول کرے گا. لیکن جو قرآن پڑھ رہا تھا اللہ اسے بغیر مانگے دے دے گا. بچوں کو قرآن پڑھاؤ, قرآن کی تعلیم دیا کرو. گھروں میں برکت جو ہے قرآن کریم کی وجہ سے آتی ہے. نبی نے فرمایا سبحان اللہ, ایک صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, کل کی رات میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا, سورہ کہف پڑھ رہا تھا. میرے بازو میرا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا. میرے چھوٹے بچے کے بازو میں نے اپنے گھوڑے کو باندھا تھا. جیسے میں قرآن پڑھ رہا تھا آسمان سے نور میرے گھر کے اندر داخل ہوا. اس روشنی کی وجہ سے میرا جو گھوڑا تھا وہ حرکت کرنے لگا. اس حرکت سے کہیں میرا بچہ جاگ نہ جائے, میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. دیکھا کہ نور ختم ہو گیا. جب صبح یہ بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو سارے شہر کے لوگ جو ہے اس نور کو دیکھ لیتے جو قرآن کی وجہ سے آسمان سے نازل ہوا تھا. گھروں میں قرآن کو لٹکانے سے جو ہے کوئی برکت نہیں آتی ہے. قرآن کے توہے لگانے سے کوئی برکت نہیں آتی ہے. قرآن کے کوئی آیتوں کو لٹکا کر کے جسم یا گلے میں لٹکانے سے برکت نہیں آتی ہے. قرآن کو پڑھنے سے, قرآن پر عمل کرنے سے, قرآن کی تلاوت کرنے سے سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے. رمضان قریب ہے, جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ایک آسان نسخہ بتا کر انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا. قرآن اگر آپ کو رمضان میں ختم کرنا ہے پڑھ کر کے, تراویح میں سنتے بات الگ ہے, سبحان اللہ, نیت کر لے کہ انشاءاللہ پہلی رمضان کی پہلی نماز سے لے کر کے انشاءاللہ تعالی آخری جو ہے نماز تک میں انشاءاللہ مسجد میں وقت لگاؤں گا. 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. فجر میں آئے, آپ قرآن کھولیں, نماز پڑھنے کے بعد صرف 5 پیج پڑھیں, 5 پیج. پھر ظہر میں آئے 4 یا 5 پڑھ لیں. مغرب میں عصر میں آئے 4 یا 5 پڑھ لیں. 4 5 مرتبہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو ایک دن میں ایک پارہ ایک جز ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ طریقہ ہے, آسان ہے. سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ہر رمضان میں قرآن پڑھ کر کے ختم کرتے تھے. یعنی ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مکمل پڑھا کرتے تھے, اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا تھا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر کے اسے ختم کیا تھا. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے قرآن پڑھنا سیکھیں, قرآن کو پڑھانا سیکھیں, اور اگر قرآن پڑھ کر کے بھول گئے اللہ رب العالمین وہ عذاب دے گا جو فرشتہ پتھر سے جو ہے اس کے سر پر مار کر کے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے عذاب سے بچائے, آمین رب العالمین. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا تھا, ایک خون کی نہر جہنم میں بہہ رہی تھی. خون کی نہر, خون کی نہر کے درمیان ایک انسان بیٹھا ہے اور ایک فرشتہ خون کی نہر کے باہر پتھر لے کر کھڑا ہے. جیسے وہ خون کی نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے, فرشتہ اس کے سر پر پتھر لے کر مارتا کہ نہیں مارتا, مار کر کے وہی لوٹا دیتا ہے. نبی نے فرمایا کون ہے؟ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. میرے عزیز دوستوں, دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول, یہ دنیا میں سود خور انسان تھا. خون چوسنا کہتے ہیں نا ہماری زبان میں, خون چوسنے والی, تو وہی خون ہے جو جہنم میں اللہ ہمیں ڈبوئے گا. بھلے ہمارے پاس موبائل نہ ہو, بھلے ہمارے پاس گاڑی نہ ہو, بھلے ہمارے پاس پکا مکان نہ ہو, لیکن ان چیزوں کے لیے لون نہ لے میرے عزیز دوستوں. اللہ کی خاطر آسانی ہوگی, کیونکہ مکان چھت مل جائے گا, سواری مل کے وقت بچ جائے گا, موبائل ہاتھ میں آ جائے گا, لیکن امام اللہ رب العالمین جو کائنات کا رب ہے وہ ہم سے ناراض ہوگا میرے عزیز دوستوں. سود ہم نے معمولی سمجھ لیا. اللہ اکبر, بڑے بڑے عذابات جو قوموں پر آئے شرک کے بعد, زیادہ تر عذابات اسی سود کی وجہ سے آئے تھے. اللہ رب العالمین نے پہلے بندوں سے نہیں, پہلے پیغمبروں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں, پہلے آپ حلال رزق استعمال کرو, اس کے بعد کوئی عمل صالح کرو. اس آیت سے کیا معلوم ہوا, جب تک ہمارا رزق حلال نہیں ہماری نماز بھی اللہ رب العالمین کے پاس ثابت ہے. جب تک ہمارا رزق حلال نہیں اس وقت ہماری روزے, حج, عمرے, صدقہ و خیرات جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہے اگر یہ سود کے اندر ملاوٹی ہے, یہ میں نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا ہے, اللہ کی نظر میں وہ عمل صالح نہیں ہے میرے جین دوستوں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کریں, اور اگر قیامت کی دن جو ہے خون کی نہر میں ڈوب ڈوب کر کے وہاں بھی جو ہے عذاب مبتلا ہونے سے بہتر ہے حلال استعمال کریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی اور ہماری عبادت اور ہماری جو بھی دعائیں ہیں اللہ قبول کر سکے انشاءاللہ. ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے, ظاہر سی بات ہے انسان مکمل 100% چھوڑ نہیں سکتا, جتنا ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ہو سکے اللہ سے ڈر کر کے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں آگے بڑھ رہا تھا, جب میں نے جہنم کے اندر دیکھا خون کی نہر ہے, ایک جہنم کا گڑھا ہے جس میں آگ سلگ رہی تھی. آگ, روٹیاں بنائی جاتی ہیں نا جس میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں, بڑی آگ جہنم کی, اور شعلوں کی وجہ سے آگ اتنی اوپر آتی تھی کہ اس میں بغیر کپڑے والے برہنہ خواتین بھی تھی اور مرد حضرات بھی تھے, اور جل کر کے چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, اور لیکن وہاں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عذاب کس لیے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی, یہ وہ مرد حضرات, یہ وہ خواتین حضرات میں سے ہیں جو دنیا میں زنا کے اندر مبتلا تھے. خصوصاً نوجوان مائیں اور بہنیں, ہمارے نوجوان کالج میں پڑھنے والی مائیں اور بہنیں, یا اسی طرح نوجوان ہیں, میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر جہنم سے بچنے تو آسان طریقہ, زنا کرنے والے مرد اور خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے تنور میں جلائے گا, اور وہاں پر
انہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں ایک سوال آپ حضرات سے خصوصاً نوجوانوں سے میں کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف ایک غیر مرد غیر عورت کے ملنے ہی سے زنا ہوتا ہے؟ کیا زنا اسی کو کہتے ہیں؟ ایک غیر عورت ہے، غیر مرد ہے، مل کر کے گناہ کر لیا کہ اسی کا نام زنا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کچھ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، اس کے سامنے کوئی خاتون گزرتی ہے، کوئی آج کا نوجوان اس خاتون کو دیکھ کر کے کوئی دماغ میں گندا سوچتا ہے، وہ دماغ کا زنا ہے، ہاتھ سے اسے پکڑتا ہے، وہ ہاتھ کا زنا ہے، گندے ارادے سے چل کر کے جاتا ہے، پیر کا زنا ہے، الفاظ کچھ ادا کر دیتا ہے، زبان کا زنا ہے، گندی نظر سے دیکھتا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، کان سے کچھ سنتا ہے، کان کا زنا ہے۔ ذرا سوچو عزیز نوجوانوں، میں اور آپ جو ہے، یہ کوئی ہمارا نوجوان موبائل دیکھ رہا ہے، موبائل میں کسی جو ہے خواتین کو دیکھ کر کے، کسی بدصورت جو ہے بے حیا عورت کو دیکھ کر کے اگر وہ سوچ رہا ہے، سر سے لے کر کے کان ہو، پیر ہو، منہ ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، سر سے لے کر کے پیر تک جو ہے زناکاری کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، مسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا عین چوری کرتے وقت، عین زناکاری کرتے وقت جو ہے انسان کے دل سے ایمان نکل کر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پورا چوری کرنے کے بعد، پورا زنا کرنے کے بعد پھر انسان اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ ذرا سوچو میرے عزیز دوستو، ایک انسان جو ہے موبائل دیکھ کے سو رہا ہے، رات کے 2 بج رہے، رات کے 3 بج رہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دماغ سے سوچ رہے ہیں، زبان سے کچھ بول رہے ہیں، ہاتھ سے حرکت کر رہے ہیں، پیر سے چل کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچے، سر سے لے کر پیر تک زنا کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور ہمارا ایمان نکل کر کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے اسی عین وقت میں ملک الموت آ کر کے اگر ہماری روح کو قبض کریں گے، بغیر ایمان کے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ غور کرنے کی بات سے میرے عزیز نوجوان، آج ہمارے ہاتھوں میں جو ہے ایک جو چیز نظر آتی ہے، اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس کا استعمال غلط بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستوں، زنا بڑا بھیانک، بڑا عظیم، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نوجوان پیڑھی کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا جب رخ ختم ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف جب آگے بڑھے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، جنت میں اللہ کے رسول نے پہلے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ ایک محل تھا۔ اس محل میں صرف مرد حضرات تھے جو ہیرے موتیوں سے سجا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ وہ مرد حضرات ہیں جنہوں نے تیری خاطر، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر اپنی جان گوا دی، جو شہادت کے مرتبے کو پہنچے، جس نے تیری راہ میں جو ہے اپنی جان گوا دی، جو شہید ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ، میں نے گزشتہ خطبے کے اندر میں نے بتایا تھا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ تو مجھے زندہ کر تاکہ مجھے قتل کر سکے، اللہ پھر تو مجھے زندہ کر تاکہ میں تیری راہ میں شہید ہو سکوں، اللہ تو پھر مجھے زندہ کر تاکہ میں تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ شہادت کی موت کی تمنا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے جو ہے شہادت کی موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ کاش ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب میں اس محل کے اور آگے بڑھا، وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر اس محل سے بھی زیادہ خوبصورت، اس محل سے بھی زیادہ مزین، اس محل سے بھی زیادہ ہیرے موتیوں سے سجا ہوا، جواہرات سے مزین، لیکن بالکل خالی تھا۔ قربان جاؤ امام کائنات پر اور صحابہ پر۔ میرے عزیز دوستوں، جب یہ حدیث اللہ کے رسول جب صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، وہاں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں فرشتوں سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے جو بالکل خالی ہے، غور کرنے کی بات ہے،
محل بالکل خالی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، یہ کس کا محل ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ ہی کے ایک امتی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ امتی نبی کے دست میں موجود ہے، نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کون ہے؟ اللہ قربان جاؤ میرے نبی کے صحابہ پر۔ دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہی کا امتی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حدیث بیان ہو رہی تھی عمر بن الخطاب سامنے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر جس وقت مجھے پتا چلا کہ وہ محل تیرا ہے میں اس محل میں داخل ہونا چاہ رہا تھا لیکن تیری غیرت نے مجھے روک دیا۔ صحابہ رسول نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو جنت میں اس گھر میں داخل ہونا چاہیے تھا، آپ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے آپ کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام عطا کیا ہے، آپ کو جانا چاہیے تھا۔ نبی نے کہا عمر ایسا کوئی تمہارا خاص عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شاید راضی ہوا ہو؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، اس سے رک جاتا ہوں جس سے آپ منع کرتے ہیں۔ ہاں ایک عمل میرا ہے، وہ یہ ہے میں جب بھی وضو کرتا ہوں، غور کریں میرے بھائیوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں میری زندگی کے ہر وقت جب بھی میں نے وضو کیا یہ میرا دائمی ہمیشہ کا عمل ہے کہ میں ہمیشہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھا کرتا تھا۔ نبی نے فرمایا شاید اللہ نے اس کا بدلہ تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ کو ہمیشہ کرنے والا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے آزو بازو جو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بچے ہیں جو دنیا میں بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں۔ بزرگ شخصیت کون تھی؟ سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ مسلم شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ اٹھا کر کے پڑھیں، اپنے گھر میں بچوں کو پڑھائیں اور دوسروں کو سنائیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ کر سکے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے کام کرنے سے بچا سکے اور جنت میں جانے والے جو اعمال ہے دل جوئی کے ساتھ اس اعمال کو کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بھی سنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔